सामने हो रहा था, पुलिस के मोबाइल में लोगों को उठाया जा रहा था। मैं नहीं कह रहा, जेआईटी रिपोर्ट बता रही है, वो आपके सामने है। किस तरह कराची में चाइना कटिंग के वाकयात आपके सामने आए, कब्रिस्तानों पे भी कब्जे, लोगों के घरों पे कब्जे, सरकारी जमीनों पे कब्जे। क्यों हो रहा था? इनकी सरपरस्ती में हो रहा था, इनकी सरबराही में हो रहा था। उस पर्पस के लिए क्या करना था कि सिंध पुलिस को बर्बाद करना था। आईजी की रिपोर्ट है कि 12,000 इन्होंने करप्ट, चोर, डाकू, क्रिमिनल्स भर्ती किए। तो ये तो, और अभी भी मैं स्ट्रीट नंबर 26 का आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बता रहता हूं, वहां पे आज भी इसी तरह नौकरियों की खरीद फरोख्त जो है वो जारी है स्ट्रीट 26 का। बाकी वो समझदार है, उनको समझ आ गई होगी। फिर इसके बाद आरओ प्लांट्स, वहां पे साफ पीने का पानी तो उनको दस्तयाब नहीं है। जानवर और इंसान एक ही तालाब से पानी पीते हैं। कराची के अंदर आप पूछे कि समंदर किनारे लोग प्यासे हैं, उनके लिए पानी नहीं होता। पानी का भी बहुत बड़ा इन्होंने माफिया कराची के अंदर बना दिया। वहां पे लोग प्यास से, और जब गर्मी होती है उसमें आपको पता है कि किस अंदाज से लोग बिलक उठते हैं। लेकिन वो तो छोड़े, थर के अंदर जो ये रिपोर्ट्स आई है आरओ प्लांट्स के हवाले से कि तर में प्यास की वजह से, भूख की वजह से बच्चों की अमवात होती है, और हर साल 550, 500, 450 आपके सामने फिगर आते हैं। ये इंसान है कि 450, 500 बच्चे प्यास की वजह से, भूख की वजह से, ग़िज़ाई किल्लत की वजह से मौत का शिकार हुए। इस पे भी कोई शर्म नहीं, इस पे भी कोई हया नहीं इनमें। बाकी इनके अस्पतालों की तो हालत तो आपको पता है कि कहीं पे स्ट्रेचर नहीं होता। वो यही वज़ीर आला था इनका कि जब 7 शरीफ का ब्लास्ट हुआ था तो वहां पे जो जख्मी थे, जो बम ब्लास्ट से शदीद जख्मी थे, उनको उठाने के लिए स्ट्रेचर दस्तयाब नहीं था, उनको अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस दस्तयाब नहीं था। तो कोई शर्म होती है कि आपके वज़ीर आला के हल्के की यह हालत थी। लेकिन आ जाते हैं रोजाना, बड़ी बड़ी तकरीरें झाड़ते हैं। मैं 5-6 इनसे सवाल करता हूं। एक तो जो पर्ची पे आया है, जो रोजाना जमहूरियत की बात करता है, थोड़ी सी शर्म होती ना, इतनी सी भी शर्म, ये जमहूरियत का नाम भी ना लेते कि मैं फला का बेटा हूं तो मुझे ये पर्ची मिली है और इसके तहत मैं आज आप सब जो है आज के बाद मेरे गुलाम हो, और ये कतार में खड़े होकर गुलामी करने लगते हैं। इसको ओहदा मिल गया, करप्शन में सहूलतकारी की किरदार अदा करने लगा, और इसको गुलामी का सीला मिल गया, वज़ीर आला बना दिया। तो इसमें सिंध के लोगों का क्या कसूर है कि 12 साल के बाद आप एक छोटा सा वज़ीर आला कह रहे कि 11 किलोमीटर की और 3 किलोमीटर की सड़क बनाने जा रहे हैं। थोड़ी सी शर्म होती है। मेरा जो यूनियन कौंसिल का नाजिम है इससे ज्यादा हर हफ्ते इफ्तिताह करता है, क्योंकि बाकी पैसा तो आपने जरदारी के फेक अकाउंट्स की नजर कर दिया। अब 4-5 आपसे सवाल होते हैं कि अब इंशाअल्लाह, क्योंकि कराची की तरक्की का जो पैकेज है उसके ऊपर आप जितने भी रोड़े अटकाए, जितनी भी आप रुकावटें बनाए, लेकिन अगर अगले साल बारिश होगी तो फिर ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आपका ये पर्ची वाला आके कहे कि बारिश होती है तो पानी आता है, और पानी आता है तो फिर लोग मरते हैं। आप में तो इंसानियत नहीं। आप और दूसरा जो बैठा हुआ है सिंध का चीफ एग्जीक्यूटिव, वो तो गुलाम बना हुआ है, लेकिन वो इंसान है। हम इस पैकेज में आपकी रुकावट और आप जो रोड़े अटका रहे हो इसको नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह हम अपने लोगों के पास जाएंगे और सिंध की तरक्की के लिए, कराची के तरक्की के लिए, नालों की सफाई के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए, लोगों को सहूलत देने के लिए, पानी दस्तयाब बनाने के लिए, साफ पीने के पानी के प्रोडक्ट्स के लिए हम इंशाअल्लाह ये मंसूबे मुकम्मल करेंगे। नंबर 2, और अगर आपका ये ख्याल है कि ये पैसा हमें डायरेक्ट भेज दे और हम इस तरह फेक अकाउंट्स की नजर कर देंगे, ये नहीं हो सकता। नंबर 2 कि ये जो इंटीरियर सिंध में, गुर्बत में सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इंटीरियर सिंध में है और गुर्बत बढ़ रही है। 3 नस्लों से आप हुकूमत में हो, और ये जो पर्ची वाला है इसको तो जब ये बच्चा भी था, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, इसको फोन जाता था कि बेटा तुम्हारे फेक अकाउंट्स कहां कहां पे हैं। ये तो सिंध की तरक्की का पैसा उसके ऊपर लग गया। उसको क्या पता कि गुर्बत क्या होती है, प्यास क्या होती है, लोग किस अंदाज से जिंदगी गुजार रहे हैं। तो वो गुर्बत में इजाफा होता गया। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ये पैसा किधर गया। मेरे पास तो जवाब है कि फेक अकाउंट्स की नजर हुआ। मेरे पास तो जवाब है कि मुराद अली शाह ने फेक अकाउंट्स को सहूलतकारी का किरदार अदा किया और ये सारा पैसा सिंध की तरक्की का उनकी नजर हो गया। लेकिन ये मजीद नहीं होगा। नंबर 3, आप जो अस्पतालों में आपसे सवाल पूछा जाता है कि स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, दवाई, डॉक्टर क्यों गायब है, उसके ऊपर मुझे अभी भी याद है
کہ جب ایک چینل نے آپ سے سوال کیا کہ یہ آپ کو اتنے کرب روپیہ ملے صرف صحت کے لیے، یہ پیسہ کہاں پہ لگا؟ آپ نے ان کے خلاف کمپین شروع کر دیا۔ دوسرے چینل نے آپ سے کرونا میں اور جب بارشیں آئی اس کے حوالے سے سوال پوچھا، آپ نے ان کے خلاف کمپین شروع کر دیا۔ مطلب بدماش ہے، وہ ڈیرے ہیں، یہ پاکستانی قوم آپ کی غلام ہے، یہ سین آپ کی جاگیر ہے کہ یہ آپ کرتے رہیں گے، آپ سے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ ان آروگ لیگ کو تو قوم نے مسترد کر دیا ہے۔ میں آخر میں پھر یہ بات کر دوں کہ جو گھٹیا اور غلیظ زبان استعمال کی ہے، میری جو سو کال یہ لبرلی کرپٹ جو ہے، میں ان سے بھی سوال کرتا ہوں کہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو اور ایک پرچی والا پارٹی کا چیئرمین، چلو حادثاتی چیئرمین ہی صحیح، پرچی پہ ہی صحیح، وہ جو گفتگو کر رہا تھا اس کے اوپر کوئی سوال نہیں؟ کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ عزیز میمن نے سوال پوچھا تھا، اس کو موت کا شکار ہو گیا، شہید ہو گیا۔ باقی سندھ کے جرنلسٹ بیٹھے ہوئے وہ سوال کر رہے ہیں، ان کو کہتا ہے کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال کرنے والے؟ بھائی واہ، غلام ہے سب آپ کے، یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ اب 5 سوال کہ کیا گندم کرائسس کے وقت آپ کے گوداموں سے گندم غائب نہیں تھا؟ کیا 10 ارب کی ریکوری نیب نے نہیں کی؟ اور اگر کی تو تھوڑی سی شرم ہوتی ہے، آپ کس طرح اس کرائسس کے اوپر بات کر سکتے ہیں؟ اور آپ نے کیا تو اس وقت پنجاب اور سندھ کے اندر گندم میں اتنی قیمتوں کا فرق کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کی کرپشن کی، آپ صرف اسپتالوں سے دوائی چوری نہیں کرتے، آپ صرف بینکوں سے قرضے لے کے وہ چوری نہیں کرتے، آپ صرف ٹریکٹرز والے اور انرجی کے پروڈکٹس چوری نہیں کرتے، آپ صرف انفراسٹرکچر کی پیسے چوری نہیں کرتے، آپ صرف اپنے لیے ٹھیکیدار ڈھونڈ کے فیک اکاؤنٹس میں ان کا پیسہ ڈال کے چوری نہیں کرتے، آپ گوداموں سے گندم بھی چوری کرتے ہو، آپ چینی بھی چوری کرتے ہو، اور سارا زرداری کے اکاؤنٹ کے نظر ہو جاتا ہے۔ دوسرا کہ جو ابھی گیس کرائسس ہے، کیا آپ نے رائٹ آف وے میں اور اس میں رکاوٹ نہیں بنے؟ اور اگر بنے تو آپ کراچی والوں کے لیے آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ نمبر 3، جو پرائم منسٹر عمران خان نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پیکج دیا کراچی کو، اس میں کیا آپ رکاوٹ نہیں بنے؟ نمبر 4 کہ جو احساس پروگرام پرائم منسٹر عمران خان چلا رہا تھا اس کے اوپر بھی آپ سیاست کرنے لگے، تو آپ آئے کس مقصد کے لیے؟ ایک ہی کام ہے کہ لوٹو، ہر پل کا پل کا ہو، ہر سڑک کا ہو، بے دھڑک کا ہو، زرداری کو خوش کر لو، غلامی کرتے رہو، اور پھر گھٹیا زبان استعمال کرتے رہو۔ اس طرح نہیں چھوڑا جا سکتا۔ انشاءاللہ ہم سندھ کے ایک ایک ڈسٹرکٹ میں جائیں گے، وہاں پہ ان کے لیے آپ کو خوشی ہو یا دکھ ہو، ہم وہاں پہ انشاءاللہ ترقیاتی کام بھی کرتے رہیں گے۔ احساس پروگرام میں ہم نے سندھ کا شیئر سب سے زیادہ بڑھایا پوری پاکستان میں، اور جب بڑھایا اس کے اوپر آپ کو تکلیف اور سیاست یاد آ گئی۔ ہم وہاں پہ غربت کے خاتمے کے لیے پروگرام کرتے رہیں گے، ہم کراچی کے لیے جو منصوبے ہیں اس کی تکمیل کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ہم آپ سے سوال بھی پوچھتے رہیں گے کہ 3 نسلوں سے آپ حکومت میں ہیں، سارا پیسہ آپ نے فیک اکاؤنٹس کی نظر کر دیا۔ یہ پاکستان اس طرح نہیں چل سکتا کہ آپ کے اوپر کیپٹلزم ایکلیز اٹھا لے، زرداری کے اساسی آپ پیج نمبر 78 سے 82 پر پاکستانی پڑھ لے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کس طرح یہ جن کی پیٹ میں حرام کی کمائی جاتی ہے وہ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ آپ وہ ضرور پڑھیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو سندھ میں غربت کی حالت ہے، جو ان کے اسپتالوں کی، ان کی سڑکوں کی، ان کے نالوں کی، ان کے پانی کی جو ایشوز ہے، وہ تمام پیسہ ادھر چلا گیا۔ نمبر 2، آپ فیک اکاؤنٹس کی JIT پڑھ لیں۔ فیک اکاؤنٹ کی JIT پڑھنے کے بعد آپ کو اومنی گروپ، پھر یہ سہولتکار مراد علی شاہ کا اصل چہرہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ پھر آپ یہ جو JITs بنے تھے، قتل و غارت گری اور دہشت گردی کے واقعات کراچی میں ہوتے تھے، اس کے حوالے سے 2 JITs ہے، آپ وہ پڑھیے، آپ کو ان کے عادی جو فریال تارپور ہے اور پھر یہ زرداری اور ان کے فرنٹ مین اور یہ سارے سہولتکار، ان کا بھی کردار نظر آ جائے گا۔ پھر آپ امن و امان کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو آخر میں آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور انہی کلمات کی وجہ سے کے اوپر ختم کرتا ہوں کہ عمران خان کی قیادت میں اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے کرونا کے اوپر سیاست کی، آپ نے بہترین ایکٹنگ کی، لیکن اللہ نے عمران خان کو سرخرو کیا۔ عمران خان کے احساس پروگرام کو ورلڈ اکنامک فورم نے، ورلڈ بینک نے، پوری دنیا نے اپریشیٹ کیا، لوگ اس کی مثالیں دینے لگے۔ عمران خان کی کرونا کی حکمت عملی کو اوباما کا اکنامک کونسل کا چیئرمین کہنے لگا کہ اگر پاکستان کی طرح حکمت عملی اختیار کرتے تو $3 ٹریلین ہم بچا سکتے تھے۔
بل گیٹس نے کہا کہ پاکستان نے بہترین حکمت عملی کی, آپ نے اس کے اوپر سیاست کی, کوئی شرم ہے اس کے اوپر؟ کوئی آپ نے یا پرچی والے فرزند زرداری نے معافی مانگی؟ پھر دوسری چیز کہ آپ اکانومی کو آپ نے کہا کہ پورا پاکستان بند کر دو کہ کاروبار اور اکانومی تباہ ہو جائے, کیونکہ آپ نے تو معیشت کو قرضے لے کے کرپشن کر کے منی لانڈرنگ کر کے پاکستان کو تو آپ نے پوری دنیا کے اندر گروی رکھ دیا تھا. معاشی بدحالی تھی, عمران خان کی وجہ سے اس کو درست سمت ملی. اللہ کا شکر ہے کہ کراچی کے اندر بھی آپ انڈسٹریلسٹ سے پوچھے, لوگوں سے پوچھے, وہ یہ کہیں گے پاکستان کے تمام اکنامک انڈیکیٹرز, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو گیا, ہمارا پاکستان کے ایکسپورٹس بڑھنے لگے, ہماری صنعتیں بحال ہو گئی, سٹاک ایکسچینج میں تیزی آنے لگی, پاکستان کی معیشت درست سمت میں آنے لگی. تو یہ عمران خان کا کردار تھا. غربت آپ نے بڑھائی, عمران خان نے احساس کا پروگرام شروع کیا کہ اس کو ختم کر دے. تر میں بچے غذائی قلت کی وجہ سے مر رہے تھے, عمران خان نے احساس نسل نما شروع کر دیا. آپ تو 3 نسلوں سے حکومت میں ہو, آپ تو چاہتے ہیں کہ لوگ مرے, کہتے ہو کہ بھوک سے کوئی نہیں مرتا, آپ نے بھوک دیکھی نہیں ہے, کرب تولے کو اندازہ نہیں ہوتا اس کا. تو عمران خان کی قیادت میں اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے. اور جو آپ کا مکروہ چہرہ ہے کہ جب آپ سے سوال ہوتے آپ دھمکیاں دیتے ہیں, آپ پھر گالیاں دیتے ہیں, غلیظ زبان کا استعمال کرتے ہیں, بڑی ایکٹنگ شروع کر دیتے ہیں, یہ چیزیں نہیں چلے گی. انشاءاللہ کراچی کے پیکج کے اوپر بھی امپلیمنٹیشن ہوگی. ہم نے جو گندم, شوگر, گیس کرائسس, ان تمام چیزوں میں جو آپ کا کردار تھا, ایک ایک ہم روزانہ ایکسپوز کرتے رہیں گے. اور انشاءاللہ پوری سندھ کا دورہ کر کے جہاں پہ وفاقی حکومت سے ہوگا, ہم وہاں پہ لوگوں کے لیے پروجیکٹس کرتے رہیں گے. پیسہ ڈائریکٹ آپ کو نہیں دیں گے, اور جو آپ کو ٹریلینز میں پیسہ ملا ہے اس کا آپ سے سوال بھی ہوگا. یہ دھمکیاں اور یہ کوئی مراد علی شاہ سامنے نہیں بیٹھا ہوا کہ آپ کا غلام ہے اور کہو کہ یہ کون ہوتا ہے مجھ سے سوال کرنے والے. یہ پاکستان کا میڈیا ہے, یہ پاکستان کی شہری ہے, یہ سندھ کے غیرت مند لوگ ہیں, یہ کراچی کے غیرت مند اور محب وطن پاکستانی ہیں. یہ آپ سے سوال کریں گے اور آپ کو جواب دینا ہوگا. شکریہ جی. کچھ وفاقی وزیر مواصلات